گلزار علی خان سانگھڑائی۔ ملا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہے، کیونکہ عالم جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے تو وہ پوری دنیا کو سوگ میں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم ملا علی علیہ السلام کے اس قول کی گہرائی میں جائیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ علم کو ایسی فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے کہ جب کوئی عالم اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت سے ملاقات کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا اس کے فضل سے محروم ہے۔ اہل علم اگرچہ فرد واحد ہیں، لیکن ایسے اداروں کی مانند ہیں جو اپنے ہنر اور فن کی وجہ سے قدردانوں کے دلوں میں ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ زندہ دلوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح جب یہ مرتے ہیں تو پورے ملک کو غمزدہ کر دیتے ہیں۔ 17 مئی 2014 ایک ماہر موسیقی اور ایک بہترین موسیقار کا یوم وفات ہے۔ 17 مئی سندھی سنگیت نگر کے لیے ایک افسوسناک دن ہے، کیونکہ آج کی دن کوہیرل کان کوہیرل نے سندھی سنگیت گھر میں ہنگامہ برپا کیا تھا۔ ملکوس نے ماتم کیا تھا، درباری رو پڑے تھے، سرمنڈل کی ڈوریں دونوں طرف کے چھکوں کی بجائے چھکے بن گئے تھے۔ طبلہ سریلی ساز سسکیاں لے کر گئے تھے، قافیے محبوب کے ساتھ گئے تھے۔ 1 سال قبل اس دن موسیقی کی دنیا سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج کے دن سال 2014 میں سندھی کلاسیکی موسیقی کے عظیم گلوکار، دھنوں کے بادشاہ اور فطرت کے فقیر، سانگھڑ کے فرزند خان صاحب استاد گلزار علی خان سنگھارائی نے اپنی روشن آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، جو 71 سال 2014 سے 2014 تک موسیقی کے شوق اور موسیقی کے شوق میں جگمگا رہی تھی۔ خان صاحب استاد گلزار علی خان سانگھڑائی نے اپنے سفر عشق کا آغاز کہاں سے کیا؟ کن مصائب برداشت کیے، کن مصائب کا سامنا خوشی سے کیا۔ آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خان صاحب استاد گلزار علی خان سانگھڑائی کا اصل وطن برصغیر کی ریاست راجستھان تھا۔ راجستھان ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی ریاست ہے، جو 3,42,000 مربع کلومیٹر شمال مغرب کے رقبے پر محیط ہے۔ یہ راجپوتوں کی سرزمین ہے، انہوں نے تقریباً 1000 سال تک راجستھان پر حکومت کی۔ انہوں نے تمام بیرونی لوگوں کے خلاف زبردست پیش قدمی کی اور برطانوی سلطنت کے ساتھ جنگیں لڑے۔ راجپوتوں نے صحرائی علاقے میں بڑے قلعے بنائے، جیسے چتھور گڑھ، جودھ پور، جیسلمیر وغیرہ۔ اس ریاست میں موسیقی کی تاریخ، جسے راجاؤں اور ٹھاکروں کے نام سے جانا جاتا ہے، اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود ریاست۔ اس حوالے سے بہت سے میوزیکل گھرانے اس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے انمول ارکان نامور موسیقاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی نیند اور آرام کی قربانی دی، محنت اور آرام کی قربانی دی، محنت اور کھیل کود کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اس سرزمین کے موسیقاروں اور فنکاروں کے خاندانوں میں سے ایک خاندان قریشی خاندان بھی یہاں پر زمانوں سے آباد ہے۔ اس خاندان سے وابستہ فنکاروں کی فہرست مرتب کی جائے تو ایک کتاب بھر جائے گی۔ راجستھان کے قریشی گائک گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک گروہ پنہل کے کارواں اور سر کی خوشبو پھیلانے والے عنبر کی طرح اپنی آبائی سرزمین راجستھان سے ہجرت کر کے پہلے پنجاب کے شہر بہاولپور اور پھر سندھ پہنچے اور اپنے ساتھ سر کی کیمسٹری اور ساز لے کر آئے۔ اس خاندان کے عظیم افراد ہیرا خان صاحب، استاد رحیم بخش خان، استاد گلزار علی خان کے بھائی، خان صاحب استاد الہی بخش خان، استاد گلزار علی خان کے بھائی، خان صاحب استاد الہی بخش خان، استاد گلزار علی خان کے والد اور باکمال خاندان کے دیگر افراد سندھ آئے اور پہلے ٹنڈو جام، پھر کپری نو آباد اور پھر مستقل طور پر سانگھڑ میں آباد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم سندھی خوش قسمت ہیں کہ یہ انمول گلوکار ہمیشہ کے لیے سندھ کا حصہ بن گئے۔ فن کے اس قریشی گھرانے میں موسیقی کے لازوال مالک اور لافانی آواز کے مالک خان صاحب استاد گلزار علی خان سنگھارائی بھی پیدا ہوئے، جن کی سریلی آواز راجستھان سے سانگھڑ یعنی ہندوستان سے سندھ تک پہنچی اور ہمیں یقین ہے کہ یہ نسل در نسل گونجتی رہے گی۔ سندھ کے اس سدا بہار گھرانے کے مایہ ناز موسیقار خان صاحب استاد گلزار علی خان سانگھڑائی نے 1942 میں اپنے وقت کے سب سے طاقتور سارنگی کھلاڑی خان صاحب استاد الہی بخش خان کے گھر دنیا کو دیکھا۔ اس کی پرورش ایک موسیقی کے گھرانے میں ہوئی تھی
اس لیے بچپن سے ہی اس کے بچوں کے گانے اور سریلی ساز اس کے کھلونے بن گئے اور اس کا ساتھ دیا۔ استاد گلزار علی خان بچپن ہی سے سنگھاڑا موسیقی کے میٹھے دھن کے شیدائی تھے، لیکن عملی طور پر وہ بہاولپور میں خان صاحب استاد بندی علی خان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے اور ان کی سرپرستی میں موسیقی کے تحفے وصول کرتے تھے۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ خان صاحب استاد گلزار علی خان سنگھاڑا گانے سے پہلے اپنے ہونہار چچا خان صاحب استاد رحیم بخش خان کی صحبت میں ٹیبلو بھی بجاتے تھے۔ خان صاحب استاد گلزار علی خان سنگرائی کلاسیکی موسیقی کا ایک مکمل ادارہ تھے۔ وہ کلاسیکی اور نیم کلاسیکی موسیقی کی ہر صنف میں مثال تھے، جیسے خیال، ٹھمری، گیت، ترانی، کافی۔ استاد گلزار علی خان نے سندھی کلاسیکی موسیقی میں ایک مکمل اور منفرد مقام حاصل کیا تھا۔ اس مضمون کی تیاری میں جب میں ریڈیو کے سب سے طاقتور براڈ کاسٹر، پروڈیوسر اور ریڈیو حیدرآباد کے اسٹیشن ڈائریکٹر جناب نصیر مرزا سے ملا تو مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ استاد گلزار علی خان سنگھارائی، جن کا شمار برصغیر کے طاقتور موسیقاروں اور کلاسیکی موسیقاروں میں ہوتا ہے، طویل عرصے کے بعد ریڈیو کی دنیا میں قدم رکھنے کی خواہش سے اس قدر بے خبر تھے۔ 90 کی دہائی، جبکہ ان کے کئی ہم عصر اور ہم عصر قیام پاکستان سے پہلے ہی آل انڈیا ریڈیو کے اسٹوڈیوز کی ریڈیو لہروں پر اپنی شناخت بنا چکے تھے۔ استاد گلزار علی خان سانگڑائی نے بھی بہت سے طلباء کو اپنے فن سے نوازا، جو آج سندھی موسیقی میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں استاد عنایت علی خان فرزند، استاد ولایت علی خان فرزند، رجب گلزار علی خان فرزند، رجب گلزار علی خان فرزند، اختر خشک، سید وزیر علی شاہ، نظر محمد، حافظ اسماعیل ہدایت گلزار اور دیگر شامل ہیں۔ اپنی فنی زندگی کے علاوہ وہ عملی طور پر اپنی زندگی میں درویش اور صوفی صفات سے بھی مالا مال تھے۔ کلاسیکی موسیقار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک زندہ دل شخصیت کے مالک بھی تھے اور اپنی جگہ پر آنے والے ہر شخص کے لیے پرجوش اور محبت کرنے والے میزبان تھے۔ استاد گلزار علی خان سانگڑائی کو ان کی زندگی بھر کے فنی کارناموں کے اعتراف میں 1984 میں استاد منظور علی خان ایوارڈ، 2010 میں شاہ لطیف ایوارڈ، 1995 میں آل سندھ سنگیت کار ایسوسی ایشن شکارپور ASA ایوارڈ، 1995 میں استاد علی خان ایوارڈ، استاد علی خان ایوارڈ، استاد علی خان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے مدیر وطن ایوارڈ اور بہت سے دوسرے سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات کے ساتھ ساتھ موسیقی کے شائقین کی جانب سے غیر مشروط محبت اور پہچان۔ سندھ وہ ملک جس نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے، سب سے طاقتور موسیقار، سب سے قریبی کلاسیکی موسیقار، سب سے قریبی کلاسیکی موسیقار، سب سے زیادہ باصلاحیت گلوکار استاد گلزار علی خان 17 مئی 2014 کو اپنے پیارے مداحوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ ان کی موسیقی آنسوؤں میں، دکھ میں اس کا غم، 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 دکھ میں اس کا سوگوار، سونا اور سوگوار سندھ۔